ایون یہ جو آپ ننگے پیر جوتا ہے چپل چھوڑ کے آپ چلتے ہیں تو ایک تو اس کے پیچھے کانسیپٹ ہے گراؤنڈنگ کا، اور بہت اہم کانسیپٹ ہے. ہم خاک سے بنے ہیں اور ہمیں خاک میں جانا ہے، تو اس کے درمیان کا جو وقفہ ہے اس میں خاک سے جتنی بیزاری ہوگی اتنی ہی لائف اسٹائل گڑبڑ ہے، اور خاک سے جتنی قریب ہیں اتنی، یعنی آپ اسٹرگل کرتے ہیں دعویٰ کی، خاک آلود ہوتے ہیں، سبحان اللہ. آپ کی لائف اسٹائل اتنی سمپل ہے کہ آپ مٹی سے کھیل لیتے ہیں، مٹی کے ساتھ ٹچ کرتے ہیں، آپ کی باڈی مٹی کو ٹچ کرتی ہے، آپ بغیر چپل کے گھاس پہ یا فرش پہ چل لیتے ہیں، آپ کو کوئی ایشو نہیں ہے. مٹی اگر آپ کے کپڑوں پہ یا آپ کی باڈی پہ لگ جائے تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو 5 امتیازات ملے، اس میں سے ایک امتیاز مٹی سے متعلق ہے نا، کہ مٹی جو تھی وہ مطلب جو کام پانی سے پاکی کے لیے لیا جا رہا ہے، اور پانی جب پاک کرتا ہے، پانی جب پیوریفائی کرتا ہے تو ہمیں فیل ہوتا ہے کہ پانی پیوریفائی کر رہا ہے. لیکن مٹی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اللہ کا یہ فیصلہ تھا کہ بھئی تم مٹی کو بھی ہم وہی فضیلت دے رہے ہیں، یہ ایک طرح سے ایک مطلب میں اس پہ جب غور کرتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ایک بہت انڈائریکٹ مینر میں ترغیب دی گئی کہ تم مٹی سے بیزاری مت کرنا. بالکل مٹی کی قدردانی تمہارے ساتھ ہونی چاہیے. مطلب تمہاری ساری فوڈ جو ہے، یعنی ہر طیب غذا جو ہے تمہاری مٹی سے نکل کے آ رہی ہے. بالکل ہر غیر طیب غذا تمہیں کارخانوں سے نکل کے مل رہی ہے. صحیح بات. تو مٹی کے ساتھ تمہاری مطلب ایک تو بہت ہی، اگر آپ پیدل چلتے ہیں، اگر آپ وہ ایک کہیں میں نے پڑھا کہ وہ مڈ باتھ ہوتا ہے، مڈ باتھ، دیر از اے کانسیپٹ آف مڈ باتھ، مطلب اور وہ بڑا ریلیکسنگ بھی ہوتا ہے، اور بڑا وہ ہیلتھ کے لیے اور سائیکالوجی کے لیے، اور یہ بینیفٹ اور وہ بینیفٹ. ایگزیکٹلی، بالکل. ایون جو گراؤنڈنگ کا کانسیپٹ آپ نے بتایا کہ جس میں ہم مٹی یا جتنا ہم ارتھ سے کلوز ہوتے ہیں اور زمین سے کلوز ہوتے ہیں، اتنا ہی ہمارے اندر جو گیما ریز ہیں اور جو کچھ ریز ہیں جو کہ ڈیولپ ہوتی ہیں تھرو وائی فائیز اینڈ تھرو سگنلز، اور سارا اتنی زیادہ نیوٹرلائز ہوتی ہیں، اور زمین اس کو جو ہے نا وہ اپنے اندر جذب کرتی ہے. وہ جو اپنے امتیاز بھی بتایا نا کہ اللہ کے نبی کو امتیاز دیا گیا، ایک اور امتیاز بھی اللہ کے نبی کو ہی دیا گیا، جو علت کل ارض مسجد و طہورا، کہ پوری زمین کو نا مسجد اور پاک بنایا گیا. تو یعنی ہم کہیں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، بس وہاں پہ وہ جگہ نجس چیز نہ ہو. تو جو مٹی پہ سجدہ کرنے کا جو مزہ ہے، اور اس کی جو ایک فریگننس ہے اور جو اسمیل ہے، اس کا سر اپنا ہی مزہ ہے. اور یہ کانسیپٹ کہ ہم کہیں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. ہم جیسے بھی ٹرپ کی میں نے بات کی، ہم ایک جگہ گئے بہت دور، یعنی یاسین ویلی کا اینڈ تھا وہ، اس کا نام ہے درکت جگہ. سر ہم نے نماز سے ٹائم ہو گیا، سلمان بھی ہم نے کہا یار ضرور سر پڑھتے ہیں. کچھ کا وضو تھا، کچھ نے اس لے کے گلیشیئر کے ٹھنڈا پانی سے وضو کیا، اور ہم نے اس یعنی مٹی کے اوپر نماز پڑھی نا. زندگی میں شاید وہ اس جگہ پہ ہماری پہلی اور آخری نماز ہوگی، کیونکہ وہاں پہ پھر دوبارہ کبھی جانا سوچ نہیں سکتے. تو وہ جو ایک فیلنگ آئی نا کہ یا اللہ یہ میرا سجدہ، یہ زمین گواہی دے گی قیامت کے دن کہ میں تیرے سامنے کر رہا ہوں. اور پھر وہ ایک را فیلنگ آئی، بڑا زبردست ایکسپیرینس تھا وہ. یعنی وہ ایکسپیرینس الفاظ میں میرے لیے بڑا مشکل ہو رہا ہے کہ میں وہ ایکسپلین کروں یا بتاؤں کہ وہ فیلنگ کیا تھی. کہ سامنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں، گلیشیئر ہیں، شور شرابہ، ٹریفک، کوئی نام نہیں، کبھی چڑیا کی کوئی آواز آئی تھی، بلیک برڈس تھی وہاں پہ. تو وہ نماز مٹی سے مٹی کے اوپر پڑھنے کا ایک عجیب مزہ تھا. ہم نے خود کہا کہ یار کچھ بچھانا نہیں ہے اس کے اوپر، اس پہ ایسی نماز پڑھتے ہیں. تو بڑا اچھا. ہماری یوتھ سر اسے جو ہے نا وہ بڑی بے خبر ہے اور دور جا چکی ہے. اچھا خیر، کمنگ ٹو دی ٹاپک آف یوتھ، جیسے یوتھ کلب جو ہے نا وہ ہم یوتھ پہ ہی بات کرتے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں کہ یوتھ نا یعنی اپنی جو کلچر، اپنے آپ کو پہچانا، اپنی جو اینکرز تھے وہ بالکل ہم لوگ نا چھوڑ چکے ہیں. اور اب جو ہمیں بمبارڈ کیا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے، اگر میں سمرائز کروں تو جو یوتھ میں ایک آئیڈینٹی کرائسس ہے، ویلیو سے جوڑنا، یا ایک آنرشپ ہے آف دیئر اون کلچر اینڈ ریلیجن. یعنی ان میں وہ اپنے آپ کو کھو چکے ہیں، اپنے آپ کو بھول چکے ہیں. تو اس کی وجہ کیا لگتی ہے؟ آپ کا بڑا ایکسپوجر ہے ایجوکیشن فیلڈ میں، آپ کا بہت بات ہوتی ہے یوتھ سے بھی اور آل اوور دا ورلڈ.
What do you think is the basic reason کہ یوتھ میں جو آئیڈینٹی کرائسس آ چکا ہے آج کل, اور وہ ایک ویلیو سے ڈیٹیچمنٹ, اور بس کوئی بھی چیز جو دے دی جائے اور جو ان ہو, اور ایک کلچر جو دا امیریکن ڈریم کا حصہ ہو اس کو اڈاپٹ کر لینا, کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ میرا یہ خیال ہے کہ ہم ایک ایسے ٹائم سے گزر رہے ہیں جس میں ڈسٹریکشنس بہت زیادہ ہیں, بالکل, اور اوورلی ٹیمپٹ کیے جانے کے نقصانات سے ہمیں بے خبری ہے. ہمیں بالکل نہیں پتہ کہ اگر ہمیں مستقل ٹیمپٹ کیا گیا تو میرا کیا بنے گا. میں نے ابھی پچھلے دنوں ایک اسٹڈی پڑھی, اور یہ اس میں بڑی دلچسپ بات مجھے پتہ لگی کہ 70s کے اندر ایک ایوریج امریکن 300 سے 500 ایڈورٹیزمنٹس ایک دن میں دیکھ رہا تھا. اوکے, اور اس وقت 3000 سے 5000 ایڈورٹیزمنٹس ایک دن میں دیکھتا ہے. اللہ اکبر, بمبارڈمنٹ کی انتہا ہے. 3000 to 5000 ایڈورٹیزمنٹس ان جسٹ, اور 24 آورز ہم کہتے ہیں لیکن ایکچولی اس کو 15 آورز کہنا چاہیے, 16 آورز کہنا چاہیے, کیونکہ باقی ٹائم تو ہم سوتے ہیں. بالکل, تو اس کا مطلب ہے کہ 16 گھنٹوں میں ہم 4-5 ہزار اشتہارات ہمارے سامنے سے گزرتے ہیں. اور پھر اس نے کہا کہ جب ہم یہ کسی سے پوچھیں, اب جو اس میں بہت دلچسپ بات ہے وہ یہ, 50 سال پہلے اگر آپ کسی سے پوچھیں کہ آج آپ نے کوئی اشتہار دیکھا ہے, تو وہ بہت سارے اشتہارات کے بارے میں کہے گا کہ ہاں دیکھا ہے. اس وقت آپ کسی سے پوچھیں کہ آپ کو پتہ ہے آج آپ نے اتنے 100 اتنے ہزار اشتہارات دیکھے ہیں پچھلے لاسٹ 48 آورز میں, تو وہ کہے گا کب. اس کو ریئلائزیشن نہیں ہے, مائنڈ لیسلی پروسیس کر رہا ہے. ایک میں نے ریسرچ ایک اور بھی پڑھی, اس سے ریلیٹ ہے, آپ کنٹینیو کیجیے گا, کہ 1970s میں ایک ایوریج امریکن کے گھر میں 500 ہاؤس ہولڈ آئٹمز ہوتے تھے. 500, جس میں آپ یہ یعنی چابی سے لے کے, گھڑی سے لے کے, گھڑی مطلب رنگ سے لے کے کیپ, 500. آج ایک ایوریج امریکن گھر میں 5000 ہاؤس ہولڈ پروڈکٹس, یعنی 500 سے لے کے 70s میں, اور لٹرلی 50 ایئرس بعد 5000 ہاؤس ہولڈ پروڈکٹس ایک ایوریج امریکن گھر میں. یہ کہ میں ریچسٹ کی بات نہیں کر رہا, اور یعنی جو کٹھا کرنا ہے, لینا ہے, جمع کرنے کا جو کانسیپٹ ہے, یہ ایڈز ہی ہمیں دکھا رہے تھے, بتا رہے تھے کتنا زیادہ بڑھ گیا ہے. ہماری سوشل میڈیا کو تو ابھی 20 سال سے کم ہی ہوا ہے سوشل میڈیا پیدا ہوئے, لیکن میں اس سے تھوڑا سا پیچھے جاتا ہوں. اس سے پہلے ایک دور تھا جب 100 چینلز آ گئے تھے, ڈش ہوتی تھی, بہت زیادہ لوگ ٹی وی چینلز کے, ایک سوشل میڈیا سے بالکل تھوڑا سا پہلے کا جو پیریڈ ہے جس میں لوگ ٹی وی بہت دیکھ رہے تھے, اور ہر جگہ بڑی اسکرینز تھیں, ہر کمرے میں ٹی وی کی اسکرین تھی, تعلیمی اداروں میں تھیں, ویٹنگ لاؤنجز میں ابھی بھی ہیں, مطلب آپ ڈاکٹر کے یہاں جاتے ہیں تو ویٹنگ لاؤنج میں آپ کو ٹی وی دیکھنا ہے. بالکل. تو میں نے اس زمانے میں ایک اسٹڈی پڑھی, اور یہ اس نسل کی بات کر رہا ہوں, میں اس یوتھ کی بات کر رہا ہوں جو سوشل میڈیا کے اندر مطلب اتنی ایمرسن اس کی نہیں تھی. اس کے بارے میں ہم نے یہ پڑھا کہ 5 سال سے 12 سال کی عمر میں اگر کوئی بچہ روزانہ 30 to 40 منٹس ٹی وی دیکھتا ہے, 5 سال سے 12 سال کی عمر میں جب وہ بائی دا ٹائم ہی ریچز 12, 3000 مرڈرز اور 8000 سینسیشنل سینز دیکھ چکا ہوتا ہے.